پردے آ گئے ہیں، غلاف آ گیا ہے، راکھ جم گئی ہے، اس کو ہٹانے کا سامان ہے، اور انسان جو ہے وہ ایک رب اس کی توحید کے ساتھ اس تک از خود پہنچتا ہے۔ اسی طرح شرک کے خلاف جو بھی دلائل ہیں اور شرک کی مذمت ہے، یہ مضمون جو ہے آپ کو ملے گا مکی صورتوں میں۔ اعمال صالحہ اور اخلاقی تعلیمات اور ایمان بالرسالت کے ضمن میں انبیاء کا ذکر، رسولوں کا ذکر، ان کی قوموں کا ذکر، اور پھر ان پر جو عذاب آئے اس کی تفصیلات، اور پھر آخرت کی مباحث بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو ملیں گے مکی قرآن کے اندر۔ اور اب ہم سورہ انعام کے متعلق آغاز کرتے ہیں۔ سورہ انعام اور سورہ اعراف، ان میں بھی ایک بڑی قریبی نسبت ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں انہوں نے معین کیا ہے، چند مضامین ہیں جو عنوانات معین کیے جا سکتے ہیں کہ ان کے تحت قرآن مجید میں بحث آئی ہے۔ التذکیر بایام اللہ اور التذکیر بآلاء اللہ، لوگوں کو یاد دہانی کرانا، نصیحت کرنا اللہ کے انعامات، اللہ کی نعمتوں اور آفاقی نشانیوں کے حوالے سے، یہ التذکیر بآلاء اللہ ہے۔ سورہ انعام میں آپ کو یہ رنگ غالب نظر آئے گا۔ اور ایک مضمون ہے التذکیر بایام اللہ، اللہ کے ایام، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دن جن میں رسولوں کی قوموں پر عذاب استیصال آیا، عذاب ہلاکت، سب کے سب نسیہ منسیہ کر دیے گئے، ان کا تذکرہ بار بار قرآن میں آتا ہے، اور ان کے حوالے سے یاد دہانی، نصیحت اور موعظت۔ تو التذکیر بآلاء اللہ، یہ رنگ غالب ہے سورہ اعراف میں۔ تو یہ نسبت ہے ان دونوں صورتوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام شکر، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور اسی نے بنائے ہیں اندھیرے اور روشنی، وہ خالق ہے ان سب چیزوں کا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی یہ کافر اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کیے دیتے ہیں۔ ہر چیز کا خالق وہ ہے، زمین و آسمان، اندھیرے، ظلمتیں، سب احاطہ کر لیا کل کائنات کا، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ پھر بھی ایسی ہستیوں کو کہ جو مجبور، لاچار، بے بس ہیں، ان کو اللہ کے برابر بٹھاتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثم قضى اجلا، اور پھر معین کر دیا اس نے ایک اجل، ایک وقت۔ ہر انسان کے لیے ایک وقت معین ہے، ایک اجل اللہ کے ہاں طے ہے، نہ اس سے ایک لمحہ کم ہو سکتی ہے نہ اس سے زیادہ۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک معین مدت اور بھی ہے جو اس کے پاس ہے۔ یہ جو بساط اللہ نے بچھائی ہے جس میں، اور اس پوری بارات کا دولہ یہ انسان ہے جس کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اس زمین پر بھیجا ہے، اس پوری بساط کو بھی ایک وقت آئے گا کہ لپیٹ دیا جائے گا، اور اس کا نام ہے قیامت، الساعہ۔ اس کا وقت بھی اللہ کے ہاں ایک طے ہے۔ اجل مسمن عندہ، اس کا علم صرف اسی کو ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک میں گرفتار ہو، اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہو۔ وہو اللہ فی السماوات وفی الارض، اور وہی اللہ ہے کہ جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔ یعلم سرکم وجہرکم، وہ ہر جگہ موجود ہے اپنی صفات کے ساتھ، اور وہ جانتا ہے تمہاری چھپی باتوں کو بھی، اور جو کھلے معاملات ہیں تمہارے ان سے بھی وہ واقف ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کمائی بھی تم کرتے ہو، جو نیکی بدی کماتے ہو، سب اس کے علم میں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر یہ کہ اس سے یہ اعراض کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، بے اعتنائی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو یہ جھٹلا چکے ہیں حق کو اس کے بعد کہ وہ حق ان کے پاس آ چکا ہے، پہنچ چکا ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ یہ مکی دور کے آخری حصے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ آپ سمجھیے کہ 12واں سال ہوگا نبوت کا، کیونکہ 13ویں سال میں تو پھر ہجرت ہو گئی، 11ویں یا 12ویں سال میں یہ صورت نازل ہوئی۔ تو حق تو پہنچ چکا، حق واضح ہو چکا، اور یہ جھٹلا چکے۔
فسوف یاتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون، تو آیا چاہتی ہے ان کے سامنے وہ حقیقت، وہ حقائق کہ جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ کا عذاب اب زیادہ دور نہیں ہے۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا؟ اہل عرب جانتے تھے، ان کے سفر ہوتے تھے جب شام کی طرف تو قوم سمود اور قوم عاد کے کھنڈرات راستے میں ان کو، خاص طور پہ قوم سمود کے اور قوم لوط کے، ان کے پاس سے گزر ہوتا تھا۔ اسی طرح یمن کی طرف جاتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ قوم سبا پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا؟ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے انہیں زمین میں وہ تمکن عطا کیا تھا، وہ شان و شوکت عطا کی تھی جو تمہیں نہیں کی۔ ما لم نمکن لکم، تمہیں وہ شان و شوکت اور وہ دبدبہ حاصل نہیں ہوا، وہ حکومت اور اختیار۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے چھوڑ دیا آسمان کو ان پر برستا ہوا موسلا دھار، یعنی ان پر خوب اللہ نے اپنی نعمتوں کی بارش کی۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے بنا دی نہریں، ندیاں جو بہتی تھیں ان کے نیچے۔ ظاہر بات ہے کہ جو بھی پہاڑی علاقے ہوں گے وہاں پہاڑی ندیاں اور چشمے جو بہتے ہیں تو وادی میں، ڈھلان میں بہتے ہیں، تو تجری من تحتہم اسی سے یہی مراد ہے۔ فاہلکناہم بذنوبہم، تو ان قوموں کو پھر ہم نے ہلاک کیا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ان کے بعد ہم نے کھڑا کیا، پیدا کیا دوسری قوموں کو، دوسری امتوں کو۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر اے نبی ہم نازل کر دیتے آپ پر یہ کتاب کاغذوں کے اندر درج شدہ، باقاعدہ ایک کتاب، جس طریقے سے اب قرآن مجید مصحف کی شکل میں ہے اس طریقے سے نازل ہوتی۔ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ چھو کر بھی دیکھ لیتے اسے اپنے ہاتھوں سے۔ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تب بھی ان کافروں نے یہی کہنا تھا کہ نہیں ہے یہ مگر ایک کھلا جادو ہے، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، سحر کر دیا گیا ہے، ہم اس کتاب کو نہیں مانتے۔ اس سورہ انعام کا ایک خاص مضمون یہ بھی ہے کہ مشرکین کی طرف سے بار بار مطالبہ آ رہا تھا کہ ہمیں اسی طرح کے حسی معجزات دکھاؤ جیسے کہ سابقہ رسولوں نے دکھائے تھے اپنی اپنی قوموں۔ حضرت موسیٰ کا عصا ایک معجزہ تھا، اژدہا بن گیا، اور اس سے بہت سارے معجزات صادر ہوئے۔ قوم سمود کے لیے چٹان میں سے ایک گابن اونٹنی برآمد کر دی گئی ان کے مطالبے پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حسی معجزات وہ اپنی جگہ ٹاپ پر ہیں، اس قسم کے حسی معجزات ہمیں دکھائے جائیں، یہ بار بار مطالبہ تھا، اور جب تک اس قسم کی نشانی ہم نہیں دیکھیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن اس کا جواب جو دیا قرآن نے وہ دو ٹوک دیا کہ اللہ کی مشیت میں نہیں ہے، اور اس قسم کا حسی معجزہ دکھانے کے بعد بھی نہ پچھلی اقوام ایمان لائیں نہ انہوں نے ایمان لانا۔ قوم سمود کون سا ایمان لے آئی تھی جب ان کی فرمائش پر ان کے سامنے آنکھوں دیکھتے چٹان سے گابن اونٹنی برآمد کر دی گئی، اور وہ واقعی اللہ کی اونٹنی تھی، ناقۃ اللہ۔ جب وہ پانی پینے پر آتی تھی تو پورا کنواں خشک کر دیتی تھی، کھانے پہ آتی تھی تو پورا کھیت چر جاتی تھی۔ تو بعد میں تو ان کے لیے عذاب بنی، لیکن ایمان تو وہ نہیں لائے، اور یہ بھی نہیں لائیں گے۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ اس قسم کا حسی معجزہ مطالبے پر اگر دکھا دیا جائے اور قوم پھر بھی ایمان نہ لائے تو مزید مہلت نہیں ملتی، پھر قوم کو نسیہ منسیہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی مشیت نہیں ہے، اور اصل معجزہ یہ ہے جس کے اندر حق کی ذرا بھی طلب ہے، اس کے لیے اس سے بڑا معجزہ، اس قرآن سے بڑا معجزہ کوئی نہیں۔ لہٰذا یہ کہ جس نے سمجھنا ہے، ماننا ہے، اس کے لیے یہ بہت کافی ہے۔ باقی ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ جبکہ مسلمانوں کی طرف سے بھی بعض اوقات کی فرمائش ہوتی تھی کہ کیوں نہ ان کا منہ بند کرنے کے لیے ایک معجزہ دکھائی دیا جائے، دبے دبے لفظوں میں اس قسم کی باتیں آتی تھیں۔ اس پس منظر میں فرمایا کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر اے نبی ہم آپ پر قرآن مجید یہ کتاب اتاریں کاغذوں میں، باقاعدہ ایک مصحف کی شکل میں، کتاب کی صورت میں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور وہ ہاتھ لگا کر اس کو دیکھ بھی لیں، چھو کر دیکھ لیں، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تب بھی یہ کافر کہیں گے یہ تو ہم پر جادو کر دیا گیا، سیدھا سیدھا جادو ہے۔
جیسے کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سارے معجزوں کو جادو قرار دے کر ریجیکٹ کر دیا۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ان پر کوئی فرشتہ، یعنی وہ فرشتہ کہ ہمیں نظر آتا کہ آسمان سے فرشتہ اتر رہا ہے اپنی اصل شکل میں، ہمیں یہ دکھایا جائے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اگر ہم اتار دیں فرشتہ یعنی ان کے مطالبے پر تو پھر قصہ چکا دیا جائے گا، پھر اللہ کا فیصلہ فوری آئے گا۔ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، یہ بھی مطالبہ تھا کہ کوئی رسول ہی آنا تھا تو فرشتہ ہوتا ہم جیسا انسان، اس کو رسول بنا دیا تو یہ تو ہم نہیں مانتے۔ ہاں فرشتہ اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے، رسول بن کر آئے تو ہم مانیں گے۔ فرمایا کہ اگر ہم رسول بنا کر کسی فرشتے کو بھیج دیتے لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو لازماً اسے انسانی شکل ہی میں بھیجتے، بناتے، ورنہ فرشتے کی اصل حیت میں تو انسان دیکھ ہی نہیں سکتا اسے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور پھر ہم انہیں اسی اشتباہ میں اور شک میں ڈال دیتے جس میں کہ وہ پہلے سے گرفتار ہیں، مسئلہ پھر وہیں کا وہیں کھڑا رہتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ سے پہلے بے شمار رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو گھیر لیا انہیں اس چیز نے، وہ جو مذاق اڑانے والے تھے انہیں اسی چیز نے گھیر لیا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور مذاق اڑانے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ کا عذاب کہاں ہے، کب آئے گا، بڑی دھمکی ہم نے سن لی ہے، وہ کہاں اٹک گیا، تو بالآخر پھر انہیں گھیر لیا اسی عذاب نے جس کا مذاق اڑاتے تھے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اور پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ان کا حشر کیا ہوا ان قوموں کا۔ قُلْ لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ قُلْ لِلَّهِ، اور آپ انہیں بتا دیجئے کہ وہ سب اللہ کا ہے۔ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اب یہ توحید کا بیان آ رہا ہے، غور کرو، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے آخر کس کی ملکیت ہے، کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم اور واجب کر لیا ہے۔ اس پروردگار کی شان یہ ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے، شہنشاہ مطلق ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ یہ کام تو نے کیا تو کیوں کیا، کسی کی مجال نہیں، کسی کا یارہ نہیں، لیکن اس رب نے اپنے اوپر رحمت کو خود لازم کر دیا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور وہ لازماً تم کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں۔ ایک اعتبار سے قیامت کا دن بھی اللہ کی رحمت کے اظہار کا دن ہوگا، اپنے وفادار بندوں کو جو انعامات سے نوازے گا، ان کا جو اکرام وہاں پر ہوگا، یہ اللہ کی رحمت کا ایک مظہر۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کا خسارہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اپنا نقصان کرنے پر، وہی ہیں کہ جو ایمان نہیں لا رہے۔ یعنی ایمان نہ لانا اصل میں اپنے آپ کو ہلاکت میں اور خسارے میں ڈالنے کے مترادف ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ تو آغوش وا، اس نے جو ہے وہ منتظر ہے کہ کوئی آئے اور اس کے دامن رحمت میں پناہ لے، لیکن انہوں نے فیصلہ کر رکھا ادھر نہ آنے کا، تو ظاہر بات ہے کہ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ ٹھہرتا ہے رات اور دن میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے۔ رات دن میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے، گویا زمان و مکان سب کا احاطہ کر لیا۔ زمین آسمان یہ مکان کا احاطہ ہو گیا، رات دن یہ زمان کا احاطہ ہو گیا، اس میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملکیت۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ يَتَّخِذُ وَلِيًّا، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی، اپنا دوست، مددگار بناؤں؟ فاطر السماوات والارض،
وہ اللہ کے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، پیدا فرمانے والا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ سب کو کھلا پلا رہا ہے، سب کی ضروریات وہ پوری کرتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور کوئی اسے نہیں کھلاتا، وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ہوا کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بنوں، سب سے پہلے میں خود اللہ کے سامنے سر جھکاؤں اور ایک صحیح مسلم کا کردار میں سب کے سامنے پیش کروں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم ہرگز شرک کرنے والوں میں سے مت بننا۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے اندیشہ ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا، پھر میں بھی اپنے رب کی گرفت سے نکل نہیں سکوں گا۔ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، جس سے دور کر دیا گیا عذاب، ٹل گیا جس سے عذاب اس دن، تو وہی ہے جس پر رحم ہوا اللہ کا۔ اصل رحمت یہ ہے کہ اس دن کا عذاب دور کر دیا جائے، ٹل جائے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، پروردگار بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے، یہ ہے دعا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی ہے بڑی واضح کھلی کامیابی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں اس کو دور کرنے والا سوائے خود اس کے۔ جو کچھ ہو رہا ہے زمین و آسمان میں سب اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہیں پہنچائے کوئی خیر، کوئی فائدہ، کوئی نفع، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اس کے آگے روک نہیں لگا سکتا، کوئی بندش نہیں ہے اس کے لیے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ پوری طرح حاوی ہے اپنے بندوں پر، تمام مخلوقات پر۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات ایسی پیدا کر دی ہیں جو اب اللہ کے قابو میں بھی نہیں رہی، اس کے قابو سے نکل گئی ہیں۔ جیسے کہ ہمارا یہ خیال ہے سب کا کہ امریکہ جو ہے اب اتنی بڑی طاقت ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ بھی اسے سنبھال نہیں سکتا، معاذ اللہ۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا طرز عمل تو اسی بات کی گواہی دے رہا ہے۔ ہمیں اللہ کی طاقت پر یقین نہیں ہے، امریکہ کی طاقت سے ڈرتے ہیں۔ زمینی حقائق دیکھو، اصل طاقت تو اس کے پاس ہے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ شاید وہ اللہ کے قابو سے باہر ہو گیا ہے ہمارے نزدیک میں، جبکہ وہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر پوری طرح حاوی۔ ہاں، کس کو کتنی مہلت دینی ہے یہ اس کا فیصلہ ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، ہر شے سے باخبر۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اے نبی ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑا کون ہے گواہی کے اعتبار سے، کس کی گواہی سب سے زیادہ معتبر ہے؟ قُلِ اللَّهُ، آپ انہیں بتا دیجئے کہ اللہ ہی کی گواہی سب سے بڑی ہے۔ شہید بینی و بینکم، اور وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، میں اس کو گواہ بنا رہا ہوں اپنے معاملات میں، اور وہ فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں خبردار کروں اس کے ذریعے، اور جس کو بھی یہ پہنچے اس سب کو خبردار کروں اس قرآن کے ذریعے، اس پیغام کے ذریعے۔ کس سے خبردار کروں؟ وہی عذاب جہنم، وہ آخرت جو آنے والی ہے، شدنی ہے، یقینی ہے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، اب یہ ایک بڑے نفسیاتی انداز ہے بات کو سمجھانے کا۔ ایک سرچنگ کوشچن کیا گیا ان سے، کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ اس کائنات میں کوئی اور بھی ہستیاں ایسی ہیں جن کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، اور وہ اپنے بل پر تمہاری دعائیں سنتی ہیں، تمہاری حاجت روائی کرتی ہیں، مشکل کشائی کرتی ہیں؟ ہے اس کائنات میں کوئی اور؟ طرف سوچ کے بتاؤ۔ اس لیے کہ اللہ کو تو وہ مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، شرک یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کیا جائے، اللہ کو مانتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، اللہ نے۔ لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ فلاں کو یہ اختیار ہے، فلاں کے پاس یہ اختیار ہے، فلاں اولاد دیتا ہے، فلاں ہمیں رزق دیتا ہے،
اور ان کے جو ہے نظر نیاز چڑھاؤ، اس سے بات ہماری وہاں تک پہنچے گی وغیرہ وغیرہ. یہ ہے اصل میں شرک یا پورا جو ہے گورکھ دھندا. تو کوئی ہے اس کائنات میں، کون و مکان میں کوئی ہستی اللہ کے سوا جو عبادت کے لائق ہو، جس کے پاس اختیار ہو؟ قل لا اشہد، کہہ دیجئے کہ میں تو اس کی گواہی نہیں دے سکتا. قل انما هو الہ واحد، کہہ دیجئے وہ تو بس ایک ہی معبود برحق ہے، عبادت کے لائق ایک ہی ہستی ہے، کل اختیار کی مالک. واننی بریء مما تشرکون، اور جو تم شرک کرتے ہو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بری بیزار. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی یہود جنہیں تورات دی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ پہچانتے ہیں اسے جیسے کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو ہلاکت اور خسارے میں ڈالا وہی ہیں کہ جو ایمان نہیں لا رہے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، بہتان باندھے. او کذب بآیاتہ، یا جھٹلائے اللہ کی آیات کو. انہ لا یفلح الظالمون، یعنی جو اللہ پر بہتان باندھنا کیا ہے؟ شرک کرنا، گویا کہ اللہ پر بہتان باندھنا ہے. اور جو اس اللہ کی آیات کو جھٹلائے وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے. انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً فلاح نصیب نہیں ہوگی ان ظالموں کو، ظلم کرنے والوں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن کہ ہم سب کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور پھر ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، شریک ٹھہرائے تھے. أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کا تمہیں بڑا دعویٰ تھا کہ وہ بچا لیں گے اور وہ ہمارے سفارشی ہیں اور وہ ہماری حاجت روائی کرنے والے ہیں. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ، پھر ان کے پاس کوئی چال، کوئی فریب نہیں رہے گا، یعنی اپنے لیے کوئی عذر نہیں پیش کر سکیں گے. الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، مگر یہ کہ ڈھٹائی سے یہ کہیں گے کہ قسم ہے ہمارے رب کی، ہم کبھی شرک کرنے والوں میں سے تھے ہی نہیں. صاف مکر جائیں گے کہ ہم نے تو شرک نہیں کیا. انظر کیف کذبوا علی انفسہم، ذرا دیکھو ان کے حال پر، اپنے بارے میں کیسا جھوٹ بول رہے ہیں اس ڈھٹائی کے ساتھ. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو افطرا بازیاں وہ کرتے تھے کہ وہاں یہ ہوگا اور وہ بچائے گا اور فلاں ہمیں جو ہے وہ نجات دے گا، وہ سب باتیں ان سے ہوا ہو گئیں، کھوئی گئیں، ضائع ہو گئیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو بڑے کان لگا کر آپ کی باتیں سنتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اب وہ سمجھ ہی نہ سکیں. یہ اصل میں سرداران قریش تھے، کیونکہ مکی صورت ہے، یہ منافقین کا تذکرہ نہیں ہے یہاں. سرداران قریش تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بظاہر ایسے بیٹھتے تھے کہ بڑی توجہ سے سننے گئے ہیں. اپنے عوام کے اوپر ان کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے کہ بھئی ہم تو بہت توجہ سے سنتے ہیں لیکن کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں کہ جس پر ایمان لایا جائے، یہ بات تو قبول کرنے والی ہے ہی نہیں جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنے عوام پر اثر انداز ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آ کر اور بیٹھتے تھے کہ بڑی توجہ سے سننے کے لیے آئے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اب یہ سمجھنے سے رہ گئے. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور یہ تو ایسے ہیں کہ اب انہیں تمام نشانیاں بھی دکھا دی جائیں اور وہ دیکھ لیں سب نشانیاں بھی، تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، یہاں تک کہ جب آتے ہیں آپ کے پاس آپ سے جھگڑنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے، بحث مباحثے کے لیے. يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس قرآن کے بارے میں، کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہے یہ مگر گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے ہیں، کہانیاں ہیں سابقہ قوموں کی. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بنی اسرائیل نے کہا یہ جادو ہے، اسی طریقے سے یہ سرداران قریش قرآن مجید کے بارے میں کہتے تھے کہ ہاں یہ فسانے ہیں، پرانے اگلے وقتوں کے فسانے ہیں.
اس طریقے سے اس کا انکار کرتے تھے ڈٹائی سے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو بھی روکتے ہیں اس سے، قرآن سے، اور خود بھی رکتے ہیں، گریز کرتے ہیں اس سے۔ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں ہلاک کر رہے وہ مگر سوائے اپنے آپ کو، خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور اگر تم دیکھ سکتے اس وقت کو کہ جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر، جہنم کے کنارے جب ان کی پیشی ہوگی، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، اس وقت کہیں گے کہ اے کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ واپس بھیج دیے جائیں، ایک موقع ہمیں دوبارہ مل جائے دنیا میں۔ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور پھر ہم نہیں تکذیب کریں گے اپنے رب کی آیات کی، وہی آیات جنہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اساطیر الاولین ہیں، اگلوں کے فسانے ہیں، اب کہیں گے کہ ایک موقع اور مل جائے تو ہم کبھی تکذیب نہیں کریں گے اللہ کی آیات کی، اس کتاب پر ایمان لائیں گے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جائیں گے ایمان لانے والوں میں سے، سچے مومن بن جائیں گے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، نہیں بلکہ ظاہر کیا گیا ہے ان پر وہی چیز کہ جو چھپاتے تھے اس سے پہلے۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ ان پر ظاہر کی گئی ہیں وہی چیزیں جو چھپاتے تھے اس سے پہلے دنیا میں، یعنی اندر سے بات دل گواہی دیتا تھا کہ یہ کتاب حق ہے، جو کچھ کہا جا رہا ہے اسی طرح ہوگا، آخرت بھی آئے گی، لیکن اس وقت اس گواہی کو چھپاتے تھے اپنے دنیاوی مفادات کے پیش نظر سے۔ اب وہ چیز سامنے آ گئی ہے تو اب کہہ رہے ہیں ایک موقع ہمیں اور مل جائے اور پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اگلی بات ایک اور نفسیاتی حقیقت ہے جو قرآن بیان فرما رہا ہے، وَلَوْ رَدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر یہ لوٹا دیے جائیں، ایک موقع انہیں مل جائے واپس جانے کا، تو پھر وہی کچھ کریں گے، اعادہ کریں گے اسی کا جس سے کہ انہیں منع کیا گیا تھا، کرنا انہوں نے پھر وہی کچھ، اس لیے کہ پہلے بھی حقیقت تو کھل چکی تھی ان پر، تو ڈٹائی کی وجہ سے انکار کر رہے تھے، ہٹ دھرمی تھی، تعصب تھا۔ اور یہ وہ نفسیاتی حقیقت ہے کہ انسان کو خود بھی تجربہ ہوتا ہے کہ بارہا کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اب کسی حادثے سے بچ گئے، کسی بیماری سے بچ گئے، جو آخری دم تک، آخری سٹیج تک پہنچ گئی تھی، اور اس میں بڑے اللہ سے وعدے کیے جاتے ہیں کہ اگر پھر موقع مل گیا تو واقعی پھر زندگی گزاریں گے ایک سچے مومن کی، ایک مثالی مسلمان کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ موقع دے دیتا ہے، وہ مشکل وقت گزر جاتا ہے، اس کے بعد پرنالہ پھر وہیں گرا ہوتا ہے۔ تو یہ وعدے جو ہیں اللہ سے جو انسان کرتا ہے وہ اسی طریقے سے توڑتا رہتا ہے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر موقع دے بھی دیا جائے پھر وہی کچھ کریں گے جس سے روکا گیا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، اس کا کوئی امکان نہیں کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ تم دیکھ سکتے اس وقت کو کہ جب یہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، حاضر ہوں گے۔ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پوچھے گا کہ کیا یہ سب کچھ حق نہیں ہے، سچ نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، کہیں گے کہ کیوں نہیں، اور قسم ہے ہمارے رب کی یہ حق ہے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب چکھو عذاب کا مزہ، اور یہ سزا ہے تمہارے اس کفر کی جو تم کرتے رہے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، بے شک تباہ و برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، آخرت کا انکار کیا۔ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ جب آ پہنچے گی ان پر قیامت اچانک۔ قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا، وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس کہ ہم اس معاملے میں کتنی کوتاہی کرتے رہے اس سے پہلے۔ یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، یعنی قیامت کو ماننے سے جو انکار کرتے رہے، ہم سے کتنی بڑی کوتاہی ہوئی، کتنی بڑی تقصیر ہوئی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنی پیٹھوں پر۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، جان لو کہ وہ بہت ہی برے بوجھ ہوں گے جو انہیں اٹھانے پڑیں گے۔
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل کود اور جی کا بہلاوا۔ آخرت کے مقابلے میں یہ کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور وہ جو آخرت کا گھر ہے وہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کریں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھنے کا نام نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو بہت رنجیدہ کرتی ہیں وہ باتیں جو یہ کہتے ہیں، جو مطالبے کرتے ہیں کہ حصی معجزہ دکھاؤ، جیسے معجزے موسیٰ کو ملے یا عیسیٰ کو ملے علیہم السلام، ویسے ہمیں دکھائے جائیں، کیوں نہیں دکھائے جاتے؟ یہ چیزیں آپ کو پریشان کرتی ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ فإنہم لا یکذبونک، لیکن اے نبی وہ آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے، اصل تو انکار کس کا کر رہے ہیں؟ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، وہ ظالم تو اس اللہ کی آیات کے انکاری ہیں، جو اصل معجزہ اللہ نے عطا کیا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور حصی معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو آپ پریشان نہ ہو، یہ معاملہ تو ہے، اگر ناراض کسی کو ہونا ہے تو اللہ کو ناراض ہونا چاہیے ان پر۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کی تکذیب کی گئی، جھٹلائے گئے۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے صبر سے کام لیا اس پر کہ جو انہیں جھٹلایا جاتا رہا۔ وَأُوذُوا، اور جو تکلیفیں انہیں پہنچائی گئی اس پر بھی صبر سے کام لیا۔ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور کوئی نہیں کہ جو اللہ کی باتوں کو تبدیل کر سکے، ان میں کوئی تبدیلی لا سکے۔ اللہ کے فیصلے، اللہ کی باتیں، اللہ کی سنت وہ کوئی نہیں بدل سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں حالات سابقہ رسولوں کے، پیغمبروں کے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ پر ان کا یہ اعراض، ان کا یہ شکوہ و شکایت جو وہ کرتے ہیں کہ ہمیں معجزہ کیوں نہیں دکھایا گیا، اگر یہ آپ پر بہت گراں گزر رہا ہے، بھاری پڑ رہا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، یہ الفاظ بڑے سخت ہیں اور بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف یہ سختی ہے، لیکن سختی کا رخ اصل میں کفار کی طرف ہے کہ جو بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ اسی معجزہ دکھاؤ، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہتے تھے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تو اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ لیکن چونکہ کچھ مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ بات تھی، لہٰذا اتنے سخت انداز میں یہ اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا کہ اے نبی اگر آپ پر یہ ان کا اعراض بڑا بھاری گزر رہا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ میں استطاعت ہے، آپ کے لیے ممکن ہے، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ لگا لیں، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور لے آئیں پھر کوئی آیت، کوئی نشانی جو یہ مانگ رہے ہیں۔ یعنی اللہ کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس مطالبے پر کوئی معجزہ نہیں دکھائے، کسی کے بس میں ہے تو لے آئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ یہ تو اللہ نے ان کو اختیار دیا اور اس سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی ایک کو بھی انکار کی مجال نہ ہوتی، سب سچے پکے مسلم متقی مومن بن جاتے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو دیکھنا تم جاہلین میں سے، نادانوں میں سے مت بننا۔ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، بے شک مانتے تو وہی ہیں کہ جو سنتے ہیں، یعنی توجہ سے سنتے ہیں۔ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، اور یہ جو مردے ہیں جو 13 سال سے سن رہے ہیں، 12 سال سے، اور ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اصل میں ان کی باطنی حقیقت مر چکی ہے، موت واقع ہو چکی ہے، انہیں تو اب اللہ زندہ کرے گا قیامت کے دن ہی۔ ثم الیہ یرجعون، اور پھر وہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ کیوں نہیں اتری ان پر کوئی نشانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حسی معجزہ کیوں نہیں اترتا ان کے رب کی جانب سے۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر کہ وہ ایسی کوئی نشانی اتار دے، دکھا دے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، ان کو یہ شعور نہیں ہے اس بات کا کہ پھر اس کے بعد ان کو مہلت نہیں ملنی۔
وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، اور نہیں ہے زمین میں چلنے والے کوئی جاندار، چوپائے جاندار، اور نہ کوئی پرندہ کہ جو اڑتا ہے اپنے دونوں بازوؤں کے ساتھ، الا امم امثالکم، مگر یہ سب تمہاری ہی طرح امتیں ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اپنی کتاب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس کتاب میں کسی بھی اعتبار سے کوئی کسر نہیں ہے۔ جو شخص بھی حق کا طالب ہے مکمل ہدایت اس کے لیے موجود، اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے اللہ کا، اور اگر اس کو وہ تسلیم نہیں کر رہے تو اور کوئی معجزہ ان کی آنکھیں نہیں کھول سکتا۔ ثم الی ربہم یحشرون، اور پھر یہ سب اپنے رب کی طرف جمع کر دیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، صم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، جسے چاہے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے، یعنی جو گمراہی کا رستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے کہ اس پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں کہ اب یہ گمراہ ہی رہے گا، تو جس پر اللہ چاہے اس پر گمراہی کی مہر لگا دے۔ وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس کو چاہے ڈال دے سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ ذرا دیکھو اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب، أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ، یا قیامت ہی آ جائے تم پر، أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ، کیا تم اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ لات، منات، عزا، حبل، ان میں سے کسی کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ بھی ایک سرچنگ کوسچن تھا، اور یہ موقع دے رہا ہے اللہ کہ اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ جب مشکل آتی ہے، جب جان پہ بنتی ہے، تو صرف ایک اللہ تمہیں یاد آتا ہے۔ تو کیا جب عذاب آئے گا یا قیامت آئے گی تو پھر پکارو گے ان کو جن کو شریک ٹھہرایا ہوا ہے؟ بل ایاہ تدعون، بلکہ تم ایسے موقع پر صرف اسی کو پکارتے ہو۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، اور پھر وہ دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو جس کے لیے تم اسے پکارتے ہو اگر وہ چاہے۔ وتنسون ما تشرکون، اور پھر تم بھول جاتے ہو ان سب کو کہ جنہیں تم اللہ کا شریک بنایا کرتے تھے، جن کو اللہ کے ساتھ سمجھا تھا کہ ان کو بھی اختیار ہے اور یہ بھی کوئی حیثیت کے مالک ہیں اس کائنات میں، وہ سب تم بھول جاتے ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔